السلام علیکم، میرا نام حنا نعمان ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر ماریا مونٹیسری۔ مونٹیسری طریقہ تعلیم کو جاننے کے لیے ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی زندگی اور خدمات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ماریا 31 اگست 1870 میں اٹلی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ایک سول سرونٹ تھے اور آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک قابل استاد بنیں۔ ڈاکٹر ماریا نے ٹیچنگ کے شعبے کو مسترد کرتے ہوئے میتھس اور انجینئرنگ میں دلچسپی ظاہر کی اور اسی تعلیم کے دوران ان کی دلچسپی بائیولوجی کی طرف بڑھ گئی اور انہوں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ تعلیمی راستے میں پیش آنے والی بہت سی مشکلات کے باوجود ڈاکٹر ماریا اٹلی کی پہلی خاتون فزیشین بننے میں کامیاب ہوئیں اور اسی تعلیمی ہاؤس جاب کے دوران انہیں ایک نفسیاتی ہسپتال میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے ذہنی پسماندہ بچوں کے ساتھ کام کیا۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ خاص طریقہ تعلیم سے یہ بچے سیکھنے کے عمل میں بہتری لا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سطح پر مزید کام کرنے کے لیے لندن اور پیرس کا سفر بھی کیا اور وہاں 2 پائنر ڈاکٹرز جین ایٹارڈ اور ایڈورڈ سیکنڈ سے ملاقات کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان ذہنی معذور بچوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 1899 میں انہوں نے آرتھوفیرینک اسکول میں ٹیچرز ٹریننگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی کہ کس طرح وہ بچوں کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہیں اور ان معذور بچوں سے وہ کس طریقے سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ 1901 میں انہوں نے ان دونوں ڈاکٹرز کی رائٹنگز کا اٹالین زبان میں ترجمہ کیا تاکہ اٹلی کے لوگ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کی یہ خدمت بچوں کے لیے آج تک قابل ذکر ہے۔ 1906 میں ڈاکٹر ماریا نے اپنا پہلا اسکول بنایا جس کا نام کیسا ڈی بیمبنے تھا اور اس کا مطلب تھا چلڈرنز ہاؤس۔ کیسا ڈی بیمبنے میں انہوں نے اس طریقہ تعلیم کا مکمل صحت مند بچوں پر تجربہ کیا اور نتائج 100% تھے اور اس کے پوری دنیا میں جانی جانے لگی۔ 1909 میں ان کی کتاب دی ڈسکوری آف چائلڈ شائع ہوئی۔ مونٹیسری میتھڈ کا نام ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ طریقہ تعلیم پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ امریکہ، رشیا، جاپان، جرمنی اور انڈیا نے اسے اختیار کر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اس کے مطابق شروع کیا۔ اب ڈاکٹر ماریا مونٹیسری اپنا زیادہ تر وقت ٹیچر ٹریننگ، رائٹنگز اور پبلک لیکچر پر صرف کرتی تھیں۔ 1920 میں ڈاکٹر مونٹیسری کو گورنمنٹ انسپیکٹر آف اسکول فار اٹلی نامزد کیا گیا۔ 1934 میں انہوں نے اٹلی چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ اسپین چلی گئیں۔ وہاں بھی استادوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دینے کے بعد ہالینڈ آ گئیں۔ ہالینڈ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ 1939 میں انڈیا چلی گئیں، مگر وہاں کچھ عرصے قیام کے بعد جنگی صورتحال کے پیش نظر انہیں واپس آنا پڑا۔ لیکن اس مختصر عرصے میں جو خدمات انہوں نے انڈیا کے لیے اور وہاں کے بچوں کے لیے سر انجام دی، ان خدمات کے نتیجے میں آج انڈیا سینٹر آف مونٹیسری انٹرپرائز کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی خدمات اتنی قابل ذکر ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کر کر اسکول، مونٹیسری انوائرمنٹس اور والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت اور یہ طریقہ تعلیم انتہائی سادہ ہے۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے بچوں کے سیکھنے کے عمل کو انتہائی آسان اور جامع طریقے سے پیش کیا۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی خدمات کے نتیجے میں آج بہت سے بچے اپنی تعلیم اور تربیت کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پری پیڈ انوائرمنٹ، مونٹیسری ڈائریکٹرز اور ہوم کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ڈاکٹر ماریا نے نہ صرف مونٹیسری ایجوکیشن کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ انہوں نے ایک ٹرین مونٹیسری ڈائریکٹر کا تصور بھی پیش کیا جو کہ ہیلدی اور ہیلپ فل انوائرمنٹ میں بچے کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو کئی گنا تک بڑھا سکتی ہے۔
پری پیڈ انوائرمنٹ اور مونٹیسری ڈائریکٹرز کے بارے میں ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی تھیوریز بالکل الگ طریقے سے موجود ہیں، جن پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کو بہت سے حکومتی اور تعلیمی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے 1952 میں ہالینڈ میں وفات پائی۔